وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے 50 تک گفتگو ہوگی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں یہ چیز بیان کی گئی کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں، دعوت کے آداب کیا ہیں، غیر مسلم کو بھی مخاطب کرنا ہے تو کس طرح، اور پھر اس خاص نعمت کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، پھر ان کے ساتھ وعدہ کرنا، پھر ان کی وعدہ شکنی، یہ ساری باتیں پچھلی آیات میں بیان ہو چکی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یا ان آیات کریمہ میں بہت ساری باتیں توجہ طلب ہیں، لیکن چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، اور پھر افضل ترین قوم جو ہے، افضل ترین امت، وہ آخری امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہ کیا کافر کی سفارش قبول ہوگی، اور پھر ایک ہی مقام پر دریا میں قوم موسیٰ نجات پاتی ہے اور قوم فرعون غرق ہو جاتی ہے، اور پھر یوم عاشور یا یوم عاشورہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ سارے نکات بڑے تفصیل طلب ہیں، لیکن چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلا نقطہ جو ہے بنی اسرائیل کی فضیلت کے بارے میں، ویسے تو ہمارے یہ درس کا روٹین کا حصہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال بھی آیا۔ وطن عزیز کی بڑی ایک نامور خاتون جو انسانی حقوق کے بارے میں اپنا بڑا ایک مقام رکھتی ہیں، ان کی طرف سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اتنی فضیلت اور اتنی عزت افزائی ان کی ہوئی ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس کی وجہ کہ فضیلت کیوں بخشی گئی، اگر قرآن سے پوچھیں تو قرآن کریم تو ہمیں ایک ہی وجہ بتا رہا ہے، بنیادی وجہ وہ یہ ہے، سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو صاحب حیثیت، صاحب فضیلت، علم کی بنیاد پر بنایا ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے خود فرمایا ہے، جس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور اسی قوم میں سے بادشاہ بنائے۔ اس نقطے کے بارے میں کافی ساری باتیں پچھلے درس میں ہو چکی ہیں۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ عطا کیا ہے کہ جو پہلی امتوں کو، پہلے لوگوں کو عطا نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی اپنی قوم کی فضیلت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک روایت جو ابو العالیہ بیان کرتے ہیں انہی الفاظ کے بارے میں، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو بادشاہت رسولوں اور کتابوں کی صورت میں اس امت کو، اس قوم کو عطا ہوئی ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کا فضیلت پانا، اس کا ممتاز بننا، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا تعلق علم کے ساتھ تھا۔ اور جب علم کا تذکرہ آتا ہے تو علم میں وہ تمام علوم و فنون آ جاتے ہیں کہ جو دور حاضر کا تقاضا ہوتے ہیں، لیکن بنیاد وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو اپنے مالک کی، خالق کی پہچان عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو بہت سارے علوم حاصل کرنے کے بعد، بہت ساری ڈگریاں لینے کے بعد اپنے خالق کا، اپنے مالک کا پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ کیسا علم ہے؟ اور اگر بندہ اپنے رب کے قریب ہی نہیں ہوا تو پھر کیسا علم ہے؟ بنیادی طور پر بڑے بڑے اکابر اور بالخصوص انبیاء کرام، رسول مکرم، سارے کے سارے ان کا رب کے ساتھ ایک بڑا تعلق تھا، اور ان کے جتنے اصحاب تھے وہ بھی رب کے قریب تھے، اور علم ہی وجہ بنتی ہے ان کی فضیلت کی۔ اور پھر جب اس قوم کا یہ شعار رہا کہ وہ علم سے استفادہ کرتے رہے، رب کے ساتھ تعلق رہا، اپنی حیثیت کو اور اپنے خالق کے منصب کو پہچانتے رہے، وہ صاحب فضیلت رہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا منصب ہی چھوڑ دیا، اپنا امتیاز ہی ختم کر دیا، اور وہ جرائم کیے کہ جو کسی طور پر بھی کسی امتیاز اور فضیلت کا باعث نہیں بنتے، بلکہ زوال کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اس قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے دریا سے اور فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، دریا سے نکلنے کے بعد، عبور کرنے کے بعد، فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے بعد ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آگے گئے، قوم کو دیکھا ان کے پاس بت ہیں، وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو کیسی قوم ہے؟ فوراً تقاضا کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی ایسے بت چاہیے، ہم ان بتوں کی پرستش کریں گے۔ اور ایسی قوم جو اپنے نبی سے کہتی ہے کہ ہمیں بت چاہیے، بتوں کی پرستش کریں، اور نبی ان کو کہتے ہیں اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم تو جاہل ہو، تمہیں تو اپنے مقام کا، اپنی فضیلت کا پتہ نہیں ہے۔ جب اپنے مقام سے، حیثیت سے گر گئے، پھر وہ فضیلت باقی نہ رہی۔ اور یہی نہیں،
بلکہ ان کے جرائم میں سے یہ بھی ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. اور پھر من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہاں بنی اسرائیل کا جو دوسرا نام ہے یہودی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کا یہ حال تھا کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے الفاظ کو، حروف کو ہی بدل دیتے تھے، صرف مفہوم نہیں بلکہ الفاظ کو، پورے کلام کو ہی بدل ڈالتے تھے. اور یہاں تک کہتے ہم نے سن لیا ہے اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں. نبی کے سامنے کلام سن کر، اللہ کا کلام سن کر اتنی جسارت کہ نبی کو کہہ رہے ہیں، رسول کو کہہ رہے ہیں کہ بات ہم نے سن لی ہے لیکن ہم نہیں مانتے، ہم اس کی وَعَصَيْنَا، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اتنا بڑا جرم، اسی جرم کی پاداش میں وہ جو فضیلت والی قوم تھی، فضیلت والی نہ رہی بلکہ وہ مجرم ٹھہری.